فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کو بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آنکھوں مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرماتا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کے جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس وقت ہم اپنے ایک انتہائی خوبصورت دوست، بہت محبت والے دوست، بہت پیارے دوست، بھائی مخلص ساتھی اور ایک کھرے سے انسان ہے، اور یقینی طور پہ ایسے دوستوں پہ فقیر کو فخر بھی ہے. چودھری صاحب کی دعوت پر ان کی جانب سے بلائی گئی یہ انتہائی خوبصورت محفل میلاد پاک میں اکٹھے ہیں. اس لیے آپ اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے. جیسے کہ ہم سب کو خوب علم ہے کہ اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کے احسان شامل ہوتے ہیں تو بندے کو یہ لمحات نصیب ہوتے ہیں کہ اس کی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں آقا علیہ السلام کے خوبصورت ذکر پاک کی خاطر اکٹھے ہو کر بیٹھنا. ان محافل سے جو کچھ ملتا ہے یقین جانو دوستوں اور کسی چیز سے وہ مل نہیں سکتا. مختصر وقت ہے، میں آیا تو راجہ صاحب بھی آقا علیہ السلام کی محبت کا ذکر فرما رہے تھے اور آگے مقرر انتہائی خوبصورت حضرت کا بیان تھا. آپ نے بھی ایک ہی بات پر گفتگو فرمائی کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو، بڑی مضبوط سی ہو، پختہ سی ہو. ذکر بھی فرما رہے تھے کہ غلاموں نے آقا علیہ السلام کی محبت میں اس انداز سے اپنے آپ کو رکھا کہ انہیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نظر نہ آئی. اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر رہے. ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط کرنا ہے. اور ہماری تو سب کے علم میں ہے کہ ہر محفل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کے وفادار رہو، آپ علیہ السلام کے گن گایا کرو، آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کو مضبوط کرو. دوست، ہم جتنی بھی محبت کریں، جتنا بھی پیار کریں، جس قدر آقا کی محبت میں ڈوب کے رہیں،
آقا علیہ السلام کا حق نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو ہمیں ملا ہوا ہے، جو ہمیں ملے گا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آج ہم بچے ہوئے ہیں تو آقا علیہ السلام کی وجہ سے، قبر میں کام آئیں گے تو آقا علیہ السلام، حشر میں کام آئیں گے تو آقا علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام جو محبت ہمارے ساتھ فرماتے ہیں، جو آپ کی ہمارے ساتھ محبت ہے، لازم ہے کہ ہم آقا سے محبت کریں، آپ علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے رہیں، لیکن رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں نا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بھائی صاحبہ راوی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے اپنے رب کے حضور، ابھی آپ کی پہلی رکعت مبارک نہ ختم ہوئی ہوتی اور ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دے دیتے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ مجھے تجسس ہوا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے اشاروں پر کائنات کا نظام چلتا ہے۔ مائی صاحبہ سے بڑھ کر کون جاننے والا تھا اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام اپنے رب کے کس قدر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ تجسس کہ یہ تو جو چاہتے ہیں، ان کے جو دماغ میں خیال آتا ہے، جس طرف ان کا دھیان جاتا ہے، کرم ہی کرم ہوتا ہے، انہیں کس چیز کی احتیاج ہے۔ یہ جب بھی ختم کرتے ہیں، فرماتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ جاننا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سلام کہتے ہیں تو رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو مانگتے کیا ہے؟ مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ یہ تجسس مجھے آقا علیہ السلام کے قریب لے گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، دست ہاتھ اٹھائے، اور مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس وقت اس کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ ساری رات کھڑے ہونا، کئی وہ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے پیر مبارک کے اوپر ورم بھی آ جایا کرتا تھا، اسی لیے اللہ کریم نے بھی اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ اس انداز سے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے، لیکن آپ علیہ السلام جس حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں ادھر ہی رہوں گا، یہ موضوع مختلف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ سلام پھیرا، آپ نے دست ہاتھ اٹھائے اور فرماتی ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے علاوہ کوئی دعا نہ سنی۔ آپ نے اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھائے اور اے میرے رب میری امت کو بخش دینا، میری امت پہ پکڑ نہ کرنا، میری امت پہ رحمتوں کی بارش نازل فرمانا، میری امت پہ کرم فرمانا، امت امت اور امت۔ ایک دن رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دربار پاک ہے، آپ رونق افروز ہیں، اور جبرائیل امین دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہم شکر کریں نا رب کریم کا کہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں آپ علیہ السلام ملے ہیں۔ آپ کس قدر شفیق ہے، کس قدر مہربان ہے، کس قدر ہمارا بھلا چاہنے والے ہیں، یہ تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس کو اس انداز سے ہمیں سمجھانے کی خاطر قرآن کریم بنا ڈالا کہ یہ تمہارا بھلا چاہنے والے ہیں، یہ رؤوف الرحیم ہے، یہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں بات کرنے لگا تھا، آپ علیہ السلام رونق افروز ہیں اور جبرائیل امین دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، کس چیز کی دعا کرانا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اوپر کرم ہوتا ہے، اللہ کریم مجھے آپ کے پاس بھیجتے رہتے ہیں، میں مکہ پاک میں آپ کے پاس حاضر، سفر میں آپ کے پاس حاضر، مدینہ منورہ میں آپ کے پاس حاضر، دن میں آپ کے پاس حاضر،
رات میں آپ کے پاس حاضر. کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ وہ مجھے حکم فرماتا ہے میں ایک لمحے کے اندر اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب بھی میرے سے بھی گفتگو فرمائی یا میں نے جب آپ کو جب بھی دیکھا تو کوئی فکر آپ کے ساتھ دیکھی، کسی طرف آپ کا خیال دیکھا، ہر وقت آپ کا دھیان جس طرف لگا رہتا ہے، وہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو اپنی امت بڑی پیاری ہے. آپ اپنی امت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، امت کے بارے میں سوال فرماتے ہیں، امت کے بارے میں آپ کا خیال رہتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے آگے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں نا. آپ کے دست ہاتھ میرے لیے اٹھیں گے، اور اس لیے اٹھائیں کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو میرا کام بن جائے گا. کیا ہو کہ جس دن آپ کی امت اس پل صراط کے اوپر سے گزرے نا، اس دن اللہ مجھے یہ حکم فرما دے میرے لیے یہ ہاتھ اٹھا دیجئے. آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا کہ میں جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزر رہی ہو، میں پر پھیلا دوں ایسے. اللہ کا قانون ہے، ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہر بندے کو گزرنا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جبرائیل امین ہی یہ کہ ڈیوٹی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کریم کے فرمودات آتا ہے کہ ایسا ہے، یہ پل صراط ہے، اس کے اوپر سے ہر کسی نے گزرنا ہی گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کے ساتھ دیکھتے ہوئے، اپنی امت کے ساتھ جو آپ کو پیار ہے، تیرے ساتھ جو آپ کو پیار ہے، میرے ساتھ جو آپ کو پیار ہے، آپ علیہ السلام کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے جبرائیل امین کیا عرض کر رہے ہیں، میرے لیے دعا فرمائیے. آپ کا دعا، آپ کے دست آپ اٹھیں گے، میرے لیے اللہ کا یہ حکم ہو جائے گا. پھر مجھے پتا ہے کہ جب آپ کی امت نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے تو میرے لیے یہ دعا فرمائیے کہ میں ایسے اس کے اوپر اپنے پار پھیلا دوں. اور آپ کی ساری امت جو ہے، آپ کی امت، اب امت کی بات ہے، عرض کر رہے ہیں ہم تو پتہ نہیں کن دنیا میں رہتے ہیں. ہم نور کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ نوریوں کے سردار ہیں جبرائیل امین، اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ کی امت میرے جیسا پیارا جائے بندہ، سانو پتہ ہی ہے نا اپنے حال دے کہ اسی جدوں ادھروں گزرن لگی ہے نا پل صراط دے اتوں، تو جبرائیل امین کی کہہ رہے ہیں میرے نوری پر ہی ہوں، کنے دوزخ ہوئے پل صراط دے اتنے میں ہی ہوں. تہاڈی امت، آپ کی جو امت ہے وہ کوئی بھی ہے، کسی حال میں کتنا ہی گناہ گار ہے، لیکن ہے تو آپ کا اللہ ہی اللہ. اللہ کا امتی ہوتا ہے. یہ حق علیہ السلام کی ذات نسبت، آپ کی محبت، اس سے کیا ملتا ہے؟ یہ جو آپ علیہ السلام ہمیں مل گیا، اللہ نے ہمارے اوپر کیا کرم کیا ہے، ہمیں نہیں اس کی عادت آئی. یہ جو رب کریم نے قرآن کریم میں خود فرمایا نا، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یہ رب تعالیٰ نے فرمایا، اس بے نیاز بادشاہ نے. ہر بندہ محتاج ہے، وڈے تو وڈے اسی جتنے پھر جب پھرتے ہیں نا کرتے ہیں سریا آیا، کوئی کہہ سکتا ہے کھڑا ہو کے کہ میں محتاج ہوں. ہر بندہ محتاج ہے، اور وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، اس نے یہ احسان فرماتے ہوئے فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. بے نیاز نہ رہ سکا، بے نیاز نے فرما دیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. تو میرے پیارے دوستوں، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے. آپ علیہ السلام کے آگے انہوں نے یوں عرض کی کہ جب آپ کی امت گزرے تو میں نے پر پھیلائے ہوئے ہوں، اور آپ کی ساری امت بے خوف و خطر، میں نے ایسے جو کیے ہوئے ہوں، میرے نوری پروں کے اوپر سے آپ کی ساری امت گزر کے آگے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بات کر کے کہان کو سمیٹ لیتا ہوں. مدینہ منورہ میں اپنے شاہ کامل کے ساتھ حاضری ہوتی. آپ اکثر ایک مقام پر تشریف لے جایا کرتے، اسے کہتے تھے اس مقام کا نام اسے غار سجدہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. لے جایا جاتا زیارات کے لیے، جب زیارات کے لیے نکلتے، جب زائر پہنچتا ادھر اور ادھر لے جایا جاتا اور کہا جاتا ہے ادھر نفل پڑھ دو، تو پوچھتا زائر کہ ادھر یہ کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے، مجھے بتا بھی دو تاکہ میں پڑھوں، پڑھنے سے پہلے مجھے اس مقام کی فضیلت کا بھی پتا ہو. تو وہ بتاتے کہ یہ وہ مقام ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ملاقات کی خاطر مسجد نبوی شریف میں پہنچے. آپ وہاں نہ تھے رونق افروز. ہم آپ علیہ السلام کی تلاش میں آپ کی خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے. اور ادھر ہم نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں پیر رکھے ہوئے. اور حال کیا ہے کہ آپ علیہ السلام سجدے میں ہیں اور گرد و نواح میں جو ریت ہے وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. اتنے آپ اس مقام پر آپ کے آنسو بہے ہوئے ہیں سجدے کی کیفیت میں کہ وہ جگہ جو ہے وہ تر ہے آنسوؤں سے. آپ علیہ السلام اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم ادھر اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم ادھر کھڑے ہو گئے انتظار میں منتظر ہیں کہ کب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں, ہم آپ کی زیارت کریں, آپ کی خدمت میں پیش ہوں. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ رسول کریم شاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور ساتھ ہی آپ کے دست آپ کو. اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے پتہ کیا نکلا؟ آپ علیہ السلام اپنے رب کے حضور پتہ نہیں کب سے سجدے میں پڑے تھے, کتنی دیر گزر چکی تھی, اس کا کسی کو پتہ نہیں. لیکن یہ چیز اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھی سنا آپ علیہ السلام کو کہ آپ نے دست سر مبارک اٹھایا, ساتھ ہی دست آپ کو اٹھائے اور مانگا تو پتہ ہے کیا چیز, خیال تھا تو کس طرف, نوازا تو کس کو, اپنی امت کو کہ یا اللہ میری امت پہ پکڑ نہ کر. میرے دوستوں ہمیں ڈوب کے رہنا چاہیے. ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ان کی زبان پر آقا علیہ السلام. یہ مطلب ہم اپنے بادشاہ علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت رکھیں, ایسی عقیدت رکھیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کریں, جتنی بھی محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا ہمارے ساتھ, آپ علیہ السلام کے ساتھ جو کی طرف سے جو کرم ہے ہمارے لیے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, میں اپنے شیخ کی بات میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ محبت ایسے ویسے نہیں مل جاتی, یہ بڑا کرم ہوتا ہے اللہ کے. چودھری صاحب کے دل میں آنا, اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں اس کو سجانا, ان کے بچوں کے چہروں پہ یہ خوشی ہے کہ ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کی محفل سجا رکھی ہے. یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا نا, ظاہر ہے احسان قرآن ہے نا, قرآن کریم میں اس نے فرمایا نا میں نے احسان کیا, تو احسان پتہ چل گیا کسی کے اوپر, کرم ہو گیا کہ میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. آپ علیہ السلام کی محبت میں ڈوب گیا. تو میرے شاہ کے کام میں فرماتے تھے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا, اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ڈالا. آپ کی محبت کا مل جانا, آپ کے پیار میں رہنا, اس پاک دربار کی طرف نگاہیں لگی رہنی, اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا, کوئی کرم نہیں ہو سکتا. یہ وہ کرم ہے اللہ کریم کا, یا اس پر ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو اسی محبت, اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ہمیں موت دے تو اسی محبت, ہمیں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت. رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. رب کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ
اللہ